الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. یہ سورہ توبہ کی 49 اور 50 نمبر کی آیت پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک فرمان کا خلاصہ ہے، اور ان منافقوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو تبوک میں جہاد میں نہ آنے کی اجازت دے دو اور مجھ کو کسی فتنے میں مت ڈالو. ارے یہ فتنے میں تو پہلے سے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم کافر لوگوں کو گھیرنے والی ہے. اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تم کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ہی اپنے بچاؤ کر لیا تھا، پہلے سے ہی ہم نے ہمارا کام سنبھال لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے تمہارے پاس سے واپس چلے جاتے ہیں. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو کہہ دو، یعنی منافقوں کو، کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، یعنی ہم فاتح ہوئے اور غنیمت ملی یا شہید ہو گئے، دونوں چیز ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم کو تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار ہے کہ اے نبی تم ان کو ایسا کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مصیبت لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی بھی مصیبت ہم کو پہنچ ہی نہیں سکتی، اور وہ اللہ تعالی ہمارے مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے.
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. اے نبی تم ان کو کہہ دو کہ تم تو ہمارے لیے دو بھلائی میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، یعنی ہم فاتح ہوئے اور غنیمت ملی یا شہید ہوئے، دونوں چیز ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ہم کو تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر کوئی سزا بھیج دیوے، سو تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. تبوک کی جنگ کے بارے میں آیتیں چل رہی تھی، اور اب یہ آیتیں جو ہے سورہ توبہ کی، وہ بھی سب غزوہ تبوک کے متعلق ہے. جیسا تبوک کی جنگ کی بات شروع ہوئی تھی تو آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ آخری بڑی جنگ ہے. اس کے بعد تو حضور نے حج فرمایا اور انتقال ہو گیا. لیکن یہ جو آیتیں ہیں اگرچہ 1450 سال پہلے اللہ نے اتاری ہے اور تبوک کے بارے میں ہیں، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے خاص طور پر، اس پر یہ سب آیتیں برابر فٹ بیٹھ رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کے حالات پر آج اللہ نے اتاری ہو، ایسا لگتا ہے، حالانکہ اترے ہوئے 1450 سال ہونے آئے. پہلی بات سمجھنے کی اس آیت میں یہ ہے کہ تبوک کی جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سب کو چلنا ہے، جنرل اعلان. اور اس کی وجہ یہ کہ سامنے جو دشمن تھے وہ بڑے خطرناک تھے. کرسچن ایمپائر، عیسائیوں کی حکومت سے ٹکرانا تھا، اور وہ بھی ایسی عیسائی حکومت جو اس زمانے میں دنیا کی سپر پاور حکومت تھی. رومان ایمپائر، عیسائیوں کی حکومت سے جنگ ہو رہی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سب کو چلنا ہے، کوئی باقی نہیں رہے. اب منافق گروپ، ان کے دل میں ایمان تو ہے نہیں، وہ بہانے کرتے ہیں. ان کو آنا نہیں تھا، چونکہ ان کو ڈر تھا کہ سامنے دشمن بڑا خطرناک ہے اور ہم مارے جائیں گے، ہم زندہ گھر واپس نہیں آئیں گے. اسی لیے ان کو اللہ کے راستے میں جانا نہیں تھا، تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کیے، عجیب عجیب بہانے. پچھلی آیتوں میں بھی ان کے کچھ بہانے کا تذکرہ ہوا. یہاں 49 نمبر کی آیت میں ایک منافق کے عجیب بہانے کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور آپ اور میں سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ ان منافقوں نے بہانے کیے، اس کو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا ہوگا؟ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت تک دنیا میں دین کا کام چالو رہنا ہے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آوے، دجال مارا جاوے، وہاں تک یہ سلسلہ دنیا میں باقی رہنے والا ہے. ہر زمانے کے اندر جب دجال مرے گا
تب جا کر کے قتال، جہاد، جنگ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، وہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہر زمانے کے اندر اللہ کے راستے سے بانے کرنے والے بھی دنیا میں موجود رہیں گے، کہ جو نویلٹی قسم کے بانے کرتے رہے اور دین کا کام نہ کرے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں دین کا کام کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو کیپیسٹی دی ہے، طاقت دی ہے، مال لگا سکتے ہیں، جان لگا سکتے ہیں، وقت لگا سکتے ہیں، اپنا مائنڈ پاور، دماغی صلاحیت لگا سکتے ہیں، اپنا نالج، اپنا علم، ایجوکیشن، تعلیم لگا سکتے ہیں، لیکن ان کو دین کے لیے لگانا نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا کے پیچھے لگانا ہے، ٹائم بھی دینا ہے دنیا کے لیے، وقت بھی دنیا کے لیے، مال بھی دنیا کے لیے، عقل بھی دنیا کے لیے، صلاحیت بھی دنیا کے لیے۔ ایسے لوگوں کو جب کبھی دین کے کام کی دعوت دو تو وہ بانے کریں گے، کوئی بھی دین، ان کے لائق دین کا کام بتلاؤ تو بھی وہ بانے کریں گے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ باورچی ہے، آپ اس کو دعوت دو کہ بھئی اجتماع ہے، کھانا پکانا ہے، یا غریب محلے میں ہم افطاری کرانا چاہتے ہیں غریبوں کو، آپ کو کھانا پکانا ہے، تو وہ بانے کریں گے، اور اس کو تم آرڈر دو کسی پارٹی یا شادی کے کھانے کے پکانے کا تو فوراً وہ بل بنا کے پکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جس کو اللہ نے جس لائن کی صلاحیت دی ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور اس کو اس لائن سے دین کے کام کے لیے بلاؤ اور کرنا نہیں ہے تو وہ فوراً بانے کریں گے۔ اور دین کے کام میں ہر طرح کے انسانوں کی ضرورت پڑے گی، آپ کو الیکٹریشین کی بھی ضرورت پڑے گی، پلمبر کی بھی ضرورت پڑے گی، کانٹریکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی، مزدور کی بھی ضرورت پڑے گی، آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، باورچی کی بھی ضرورت پڑے گی، کفن کاٹنے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی، قبر کھودنے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی، ہر طرح کی ضرورت پڑتی ہے دین کے کاموں کے لیے۔ لیکن آدمی دین کا کام نہ کرے اور بہانے بناوے تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی، جو کام آپ کر سکتے ہو، اگر اس صلاحیت کو دین کے واسطے نہیں لگایا اور بہانے بنائے تو یاد رکھو یہ چیز انسان کو اللہ کے عذاب میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ایک منافق آیا، اس کو جانا نہیں تھا۔ کیوں نہیں جانا تھا؟ جان کا خطرہ تھا، اس لیے نہیں جانا۔ اب حضور کو یوں کہے کہ حضور مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، وہاں آؤں گا تو مر جاؤں گا، تو ایک تو نام خراب ہو ہے نا کہ یہ بزدل ہے کہ جان سے ڈرتا ہے، اور جانا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا بہانہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دل پھینک آدمی ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز پر دل پھینک دیتے ہیں، دل ڈال لیتے ہیں، تو کیا حضور میں دل پھینک آدمی ہوں، اور وہاں کرسچنوں کے یہاں، رومیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں جہاں ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں عیسائیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو میں جو وہاں آؤں گا تو اللہ کے دین کا کام نہیں کروں گا اور ان کی عورتوں کو دیکھنے میں لگ جاؤں گا اور ان کے فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں یہاں مدینہ میں رہوں، اسی میں سلامتی ہے، وہاں آؤں گا تو فتنے میں پڑوں گا، اس لیے مجھے مت لے جاؤ۔ کتنا نویلٹی بہانہ کیا اس نے، یعنی دین کے کام سے پیچھے رہنے کے لیے ایک دین کی لائن کا جھوٹا بہانہ بنایا کہ وہاں آؤں گا تو بد نظری کروں گا، وہاں آؤں گا تو عیسائی عورتوں کو دیکھوں گا، وہاں آؤں گا تو عیسائی عورتوں کے فتنے میں پڑ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی عیسائی عورت کے چکر میں پھنس جاؤں، اس سے بہتر ہے مجھے مدینہ میں ہی رہنے دو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں جا کے کیا فتنے میں پڑتے، مدینہ میں بھی تم فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہو، یہاں تم کون سے جو ہے سیدھے راستے کے اوپر ہو۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ تم فتنے میں یہاں بھی پڑے ہوئے ہو۔ جو ایسے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ وطن میں ہوتے ہیں تو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور باہر جاوے وہاں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جن کا دماغ سڑا ہوا ہو ہر جگہ سڑا ہوا، جن کی عادت خراب ہر جگہ خراب۔ بلکہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ وطن میں، گھر میں جو برائی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے اس برائی سے آدمی بچ جاتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ کہ بھئی گھر پر ایک بری عادت ہے، خانقاہ میں چلا گیا، جماعت میں چلا گیا، مدرسے میں چلا گیا، تو اس کی برکت سے بری عادت سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ اس طرح کے بہانے نکالنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کا، منافقوں کا حال یہ ہے کہ تم مسلمانوں کو کوئی بھی اچھی بات پہنچتی ہے تو وہ ان کو برا لگتی ہے، تم کو عزت ملے گی ان کو برا لگے گا، تم کو مال ملے گا ان کو برا لگے گا، تم دنیا میں آگے بڑھو گے ان کو برا لگے گا، اور اگر تم کو مصیبت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی تو وہ خوش ہوں گے، اور وہ یوں کہیں گے یہ مصیبت تو ہم کو اندازہ تھا، ہمارے ایسٹیمیٹ میں تھا کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، اسی لیے ہم نے پہلے سے اپنے بچاؤ کا سامان کر لیا تھا، ہم نے پہلے سے سیفٹی کا انتظام کر لیا تھا، ہم کو یہ اندازہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل اللہ کے راستے میں نہیں جانا چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، اور اوپر سے غیر حاضری پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کوئی دین کے کام میں جانا ہے، دین کا تقاضا ہے، تو ایک تو بہانے کریں گے اور دوسرے اندر اندر خوش ہوں گے، چلو نہیں بات بنا کے بچ گئے، بہانہ کر کے بچ گئے۔ یہ ڈبل گناہ، ایک تو دین کے کام سے پیچھے رہنے کا بہانہ کیا، وہ غلط کام، اور دوسرا اندر اندر خوش ہوئے کہ میں بچ گیا، میں دور رہا، یہ دوسرے نمبر کا غلط کام۔ یہ لوگ ڈبل غلط کام کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہوگا نا دنیا میں وہ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمارا تو ایمان ہے تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں یہ آیت سمجھو آج اتری ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، یہ وہی ہوا ہے، ہو رہا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھلے کچھ بھی کہے کہ ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، تیسا کیا تھا، لیکن ہم ایمان والے اس آیت پر ایمان رکھیں گے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے بس وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ ظاہر میں کچھ برے حالات ہے، ظاہر میں کچھ برا ہوا تو کیا کرنا ہے؟ هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہمارے مالک ہے اور ہم کو ان پر بھروسہ کرنا ہے، ہم بھروسہ کریں گے اللہ پر، ہمارے مالک اللہ، ہماری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر نہیں ہے کہ یہ آئیں گے تو یوں ہوگا اور وہ آئے تھے آتے تو یوں ہو جاتا، بالکل نہیں مسلمانوں۔ ہمارا یقین، ہمارا توکل ہمارے اللہ تعالی کے اوپر، اور جو فیصلہ اللہ تعالی کا ہوگا
اسی کے مطابق اس دنیا میں ہونا ہے. ہمیں اللہ پر توکل اور یقین رکھنا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق لوگ یوں چاہتے تھے کہ مسلمان وہاں جا کے مر جائیں گے تبوک میں جا کر، چونکہ سامنے عیسائیوں کی حکومت ہے، یہ سب مر جائیں گے، ایک بھی زندہ نہیں آئے گا. تو ان کو کہو نا کہ سب مر جائیں گے تو ہوگا کیا؟ سب جنت میں جائیں گے. یہ سب مر جائیں گے تو شہید ہو کے جنت میں جائیں گے، اور اگر زندہ آئے، جیت کے آئے تو غنیمت لے کے آئے. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہمیں کہیں افسوس کی بات ہے ہی نہیں. کہ اگر ہم تبوک میں عیسائیوں کے سامنے ہار گئے، سب کے سب صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے، تو سب کے سب جائیں گے جنت میں شہید ہو گئے، اور زندہ واپس آئیں گے تو فاتح بن کر کے آئیں گے. اسی لیے ان منافقوں کو کہو کہ تم مسلمانوں کو، صحابہ کو، اللہ کے نبی کو ایسی باتوں سے مت گھبراؤ. ہاں تم کو اپنے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ تم اگر نفاق پر مرے، کفر پر مرے، ایمان قبول نہیں کیا تو تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. ایمان والوں کے ہاتھ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور خدا جو تم کو جہنم کا عذاب دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، کبھی اس کے اندر جو ہے آسانی ہونے والی نہیں. بس اس وقت ہم مسلمانوں کو انہی باتوں کو سامنے رکھنا ہے. ہم تو مکتب میں جب داخل کرتے ہیں بچوں کو تو پہلے ہی دن سے ان کو عقیدہ پڑھاتے ہیں نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل. تو اس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں ظاہر میں جو اچھائی ہو، ظاہر میں جو برائی ہو، وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوا کرتی ہے. اسی لیے ہم کو یہ سمجھنا جو ہوا وہ تقدیر سے ہوا، اللہ کے فیصلے سے ہوا. اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا خیال رکھو. اس لیے کہ تمام کے تمام انسان، یہ حدیث میں آتا ہے، ان کے دل اللہ کی 2 انگلی کے بیچ میں ہے. آپ جانتے ہو نا، وہ جو بال پھینکنے والے ہوتے ہیں وہ 2 انگلی سے بال کو پھرا کر کے ڈالتے ہیں. بالنگ کرنے والے 2 انگلی کے کھیل ہوتے ہیں اس میں. حدیث نے صاف فرما دیا تمام کے تمام انسان اوپر سے نیچے تک ان کے دل اللہ کی 2 انگلی کے بیچ میں ہے. جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ خطرناک ہے، اسی میں سے خیر اور بھلائی بھی اللہ نکال سکتے ہیں، خدا کر سکتے ہیں. اور ہمارا اسلام کا اتہاس، ہسٹری، تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے مسلمانوں پر عراق میں بغداد کی اسلامی خلافت کو ختم کیا، ظلم کیے، اور ایسے ایسے ظلم کیے کہ عراق اور بغداد کی دجلہ اور فرات ندی مسلمانوں کی لاشوں سے اس پر پول بنے ہیں. اتنے ظلم کیے وہ تاتاری قوم نے، اور مہینوں مہینوں تک ندیوں میں خون بہائے پانی کے بجائے. لیکن جس تاتاری قوم نے ظلم کیا، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے. علامہ اقبال کے 2-4 شعر ہی سنتے ہو، یہ شعر بھی سنو. اسی قصے پر اقبال نے شعر کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے،
مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے. وہ پوری تاتار قوم جنہوں نے ظلم کیے تھے، اور ایسا ظلم کہ جب مورخین اتہاس لکھنے والے لکھتے ہیں اس کو تو لکھتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ میری ماں مجھے جنتی نہیں، پیدا نہیں کرتی، کہ مجھے یہ قصہ میری کتاب میں لکھنا پڑتا. البدایہ میں جب امام ابن کثیر تاتاریوں کے مظالم کو لکھتے ہیں تو یہ جملہ لکھتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، ایک کاش کہ میری ماں مجھے پیدا نہیں کرتی اور مجھے یہ قصہ نہیں لکھنا پڑتا. لیکن جب وہ لکھتے ہیں تاتاریوں کے ظلموں کو، کیسے کیسے ظلم کیے تاتار قوم نے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس تاتاری قوم کو ایمان عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، اور پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی، اور ایسی زبردست اسلام میں داخل ہوئی کہ انہوں نے پھر بے مثال اسلام کی خدمت انجام دی. تو ہم اللہ سے اچھی امید تو رکھے کہ جو ظاہر میں شر نظر آ رہا ہے اللہ اس میں سے خیر نکال دے گا، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ مالک ان کے دل میں تو تیری 2 انگلی کے بیچ میں ہے، ان کے دل کو پلٹنے میں تجھے کیا دیر لگتی ہے. یعنی یہی عمر جو حضور کو قتل کرنے آئے تھے، اللہ نے ان کا دل کیسا پلٹا کہ پھر ایمان لائے اور پوری زندگی حضور کی محبت میں گزار دی. آج ہم کہتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ہے کہ نہیں ہماری تاریخ میں سیرت میں اس کے قصے. کھلی تلوار لے کر کے عمر آئے اللہ کے نبی کو قتل کرنے، اس عمر کو اللہ نے اسلام کا سپاہی بنا دیا. وہ ہندا نام کی عورت، مرد بھی عورت بھی دونوں، وہ نبی کے چچا کے کلیجے کو چباتی ہے. بتاؤ کیسی دشمنی ہوگی اس کے دل میں، کون کر سکتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک گری، سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار، تو وہ پیٹ چیرتی ہے وہ لاش کا اور اندر سے کلیجہ نکالتی ہے، اور اللہ کے نبی کے چچا کے کلیجے کو وہ کچا چباتی اپنی دانت سے. سوچو کیسی مسلمانوں کی دشمن ہوگی وہ. لیکن وہ کلیجہ چبا کے اٹھی، کچھ وقت گزرا، اب اس عورت کو میرے اللہ نے ایمان عطا فرما دی اور ہدایت دے دی. تو دلوں میں سے دشمنی نکالنا اللہ کے ہاتھ میں، برائی میں سے خیر بنانا اللہ کے ہاتھ میں، دشمنی کے بجائے دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں. ہم کم سے کم اللہ سے ان مبارک راتوں میں دعائیں تو کریں کہ اللہ جو ہم کو شر دکھ رہا ہے، برائی دکھ رہی ہے، آپ اسی میں سے خیر نکال دیجئے، انہی کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیجئے، ہدایت ڈال دیجئے. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. اور یہی آیت قرآن کی ہم کو سکھلا رہی ہے کہ ایمان والو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کو اپنا مالک سمجھو، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنو. اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. اللہ ہم سب کو دین کے واسطے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. ان منافق لوگوں نے جو جھوٹے بہانے کیے اللہ کے راستے سے پیچھے رہنے کے لیے، اللہ ایسے جھوٹے بہانے سے ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم خود اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی مرتبہ زندگی میں دین کے خاطر تقاضا آتا ہے، کسی بھی لائن سے جو کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن وقت پر ہمارا شیطان دشمن، ہمارا نفس اور آتما ہمارا دشمن، وہ ہم کو بہانے سکھلاتا ہے اور بہانے بنا کر کے ہم کو دین کے کام نہیں کرنے دیتا. کہ چلو رمضان کی مبارک راتیں ہیں، آخری عشرہ شروع ہو گیا، آج سے تو عشاء، تراویح، فجر پوری رات مسجد میں گزاریں گے، گھروں میں عبادت میں گزاریں گے. کتنا اچھا عمل ہے. لیکن نفس کہے گا تھوڑا سا ذرا جھانپے پر ایک آدھ چکر لگا کے آوے، کا چوک میں گھوم کے آ جاوے،
راندے ریکات چکر لگا دے وے، چوپاٹی پہ گھوم کے آوے، یہ ہے شیطان، یہ ہے بہانے کا آخری اشرا شروع ہو رہا ہے۔ کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں، بس یہ 10 راتیں 9 راتیں جتنی بھی بچی ہے اللہ کے واسطے۔ ایسے بھی تو ہم رات 2 بجے تک جاگتے ہیں، فجر تک جاگتے ہیں، ہر طرح کے نمونے موجود ہیں۔ فجر تک جاگنے والے بھی موجود ہیں پورا سال، آدھی رات جاگنے والے بھی موجود ہیں پورا سال۔ تو اب اللہ کے لیے جاگے، اور یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تیسرا عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تو حضور پوری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول رکھتے۔ یہ ہے نبی کی سچی محبت کا تقاضا کہ ان راتوں میں ہم عبادت کریں، گھر والوں کو عبادت کے اندر مشغول رکھے۔ یہ ہیں ان راتوں میں، مبارک راتوں میں کرنے کے کام۔ اللہ ہم سب کو دین کے صحیح پاکیزہ جذبات عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ درود شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے رمضان جیسا مہمان عطا فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا، ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کر سکے، بس اب اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اپنی مہربانی سے اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما، اپنے کرم سے دنیا اور آخرت اور برزخ میں اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کو اپنے رحم و کرم سے مالا مال فرما۔ مولا دوسرا عشرہ مغفرت کا آپ نے عطا فرمایا، مولا آج اس کا یہ آخری دن ہے اس سال کا، مولا اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی تو جبرائیل امین نے بددعا کی ہے، اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔
اے اللہ اس بد دعا اور آمین سے ہماری حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ، اے اللہ اس بد دعا اور آمین سے ہماری حفاظت فرماؤ، اے اللہ تو بے شمار بندوں کی آپ مغفرت فرما رہے ہیں، ہم پاپیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، پاپیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، پاپیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، سکرات موت سے حفاظت فرماؤ، پل صراط پر گرنے سے حفاظت فرماؤ، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بدلے میں ہم جنت کا سوال کریں، لیکن اپنے کرم اور مہربانی سے ہم غریبوں کو فقیروں کو جنت عطا فرماؤ۔ آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ سے جنت مانگو، مولا اسی فرمان کے حوالے سے ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم فقیروں کو بھی جنت الفردوس عطا فرماؤ، جنت الفردوس عطا فرماؤ، بلا حساب عطا فرماؤ، بلا استحقاق عطا فرماؤ، اپنے کرم اور فضل سے عطا فرماؤ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرماؤ، بیوی بچوں کی مغفرت فرماؤ، بھائی بہنوں کی مغفرت فرماؤ، دوست احباب متعلقین رفقا اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرماؤ، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، اے بگڑی کے بنانے والے اللہ تیرے آپ کے پیارے نبی کی پیاری امت کی بگڑی کو بنا دیجئے، پورے عالم میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں عدل و انصاف قائم فرماؤ، امن و امان قائم فرماؤ، اے اللہ جن کو آپ چاہے حکومت عطا کرے، یہ آپ کے قبضے قدرت کی بات ہے، اے اللہ جن کو آپ نے حکومت عطا فرمائی، اے اللہ ان کو خیر کے لیے قبول فرما، ان کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بغض عداوت نفرت کو نکال دیجیے، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت بٹھا دیجیے، جما دیجیے، اے اللہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدے اور خیر کا، عافیت کا، راحت کا، ترقی کا، فلاح و بہبود کا ذریعہ بنا دیجیے، ملک کی حقیقی واقعی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ان کے دلوں میں رحم و کرم پیدا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرماؤ، اے اللہ دنگے جھگڑے فتنے فساد آزمائش سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں کی گئی ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام کو ناکام فرما، معطل فرماؤ، بیکار فرماؤ، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرماؤ، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہر انسان اور ہر جن کو ایمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عمروں میں علم میں عزت میں اخلاص میں تقوی میں برکت عطا فرما، مالک کتنے رمضان گزر گئے لیکن اس سال کے رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے اپنا فضل فرما کر ہمیں کامل تقوی عطا فرماؤ، کامل تقوی عطا فرماؤ، کامل تقوی عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، اے اللہ حرام سے حفاظت فرماؤ، ہر حرام سے حفاظت فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اللہ ان کو نجات عطا فرماؤ، قید و بند میں ہے ان کو چھٹکارا عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، جن پر جنات اور جادو اور نظر بد کے اثرات ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہمارے ملک میں جتنے مذہب اور قوم کے لوگ رہتے ہیں ان کو آپس کے اندر رواداری عطا فرماؤ، آپس کے اندر مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرماؤ، آپسی جھگڑے فتنے دنگوں سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ آگ لگنے سے
اور دیگر حادثوں سے اے اللہ تمام کے تمام کی حفاظت فرما، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، ہر طرح کے حوادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے، ہنگاموں دنگوں سے اے اللہ مکمل طور پر حفاظت فرما، اے اللہ عافیت کا، حفاظت کا، سلامتی کا، امن کا، راحت کا، ہر طرف سے اے اللہ اپنے کرم سے معاملہ فرما دیجیے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔